میں جو تاریخی سنی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے اس کی تیاریوں کے سلسلہ میں اور اس کے اغراض و مقاصد کے اظہار کے لحاظ سے اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ جو شخصیات اس وقت رونق افروز ہیں، کراچی کی سرزمین پہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی غیور اور توانا آواز حضرت قبلہ پیر سید شاہ تراب الحق قادری قدس سر العزیز، آپ کے لخت جگر پیر سید شاہ سراج الحق شاہ صاحب زیدہ شرفہ، سربراہ پاکستان سنی موومنٹ، آپ میرے ساتھ رونق افروز ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے اہل سنت و جماعت کے عظیم رہنما اور پاکستان سنی تحریک کے سربراہ انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ انجمن محبان اہل سنت حضرت قبلہ مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب، ان کی نمائندگی بھی موجود ہے۔ انجمن نوجوانان اسلام کے امیر محمد سلیم اتاری صاحب بھی رونق افروز ہیں۔ تحریک لبیک اسلام کے چیئرمین حضرت صاحبزادہ پیر محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ تحریک صراط مستقیم صوبہ سندھ کے امیر استاذ العلماء شیخ الحدیث مفتی محمد بشیر القادری صاحب بھی رونق افروز ہیں۔ تحریک صراط مستقیم کراچی کے امیر مفتی محمد عثمان اختر جلالی صاحب رونق افروز ہیں۔ سندھ کی عظیم روحانی شخصیت حضرت پیر حضور بخش مجددی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دیگر ذمہ داران بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے میڈیا کے احباب کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موقع پر آپ حضرات یہاں رونق افروز ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور جملہ شرکاء کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے مسائل میں پھنسا ہوا ہے اور ہر محب وطن پاکستانی فکر مند ہے پاکستان کے مستقبل کے لحاظ سے، ہم موجودہ حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کو معاشی بحران سے نکالا جائے اور پاکستان کے اندر امن عامہ کے لحاظ سے اور بالخصوص مہنگائی کے خاتمے کے لحاظ سے خصوصی طور پر کردار ادا کیا جائے۔ یہ جو ڈیزل کو مہنگا کر کے ایک بم گرایا گیا ہے عوام پر، یہ پہلے ہی عوام بہت زخمی ہے اور یہ اضافہ ناقابل برداشت ہے۔ ہم جس سرزمین پہ بیٹھے ہیں یہ کراچی کی سرزمین، یہ پورے پاکستان کا ایک لحاظ سے دل ہے، اور بدقسمتی سے یہاں ایک قلیل مدت میں 3 دھماکے ہو چکے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ کل بنیادی طور پر جو دہشت گردوں کے خلاف فتویٰ دیا گیا تھا، اس میں بھی اللہ کے فضل سے ہم نے بنیادی کردار ادا کیا، اور اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ مکمل طور پر دہشت گردی کا صفایا کیا جائے۔ آج خصوصی طور پر ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ سنی کانفرنس کا انعقاد ایک تاریخی دیر پا اور جامع امن فارمولہ پیش کرنے کے لحاظ سے کیا جا رہا ہے۔ ملک ہو یا انٹرنیشنل سطح پر قیام امن ہر کسی کی تمنا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے پاس ایک جامع فارمولہ ہے کہ جس کے نتیجے میں تصادم اور ٹکراؤ کی صورتحال ختم ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں
دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ماننے والوں کے درمیان تصادم اور ٹکراؤ ہو۔ اصل میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ماننے کی وجہ پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کی عقیدت ہم پہ کیوں فرض ہے، سبب اس کا کیا ہے۔ تو جب سبب دونوں محبتوں کا ایک ہے تو یہ دو محبتیں نہیں، یہ ایک ہی محبت ہے، اور جب محبت ایک ہے تو اس میں تو ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، ان کی محبت، ان کا عشق، ان کی تعظیم ہم پہ فرض ہے ذات مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، ان کا ادب، احترام، ان کی تعظیم فرض ہے وہ بھی ذات رسول علیہ السلام کی وجہ سے۔ یہ دو محبتیں حقیقت میں ایک ہیں چونکہ ان کا سبب ایک ہے۔ جب سبب ایک ہے تو مسبب ایک ہے۔ ان کو جس وقت اس نقطے سے ہٹایا جاتا ہے تو پھر اختلافات اور ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ہم اس نقطے کے علمبردار ہیں کہ جو شریعت میں جس بنیاد پر یہ محبتیں لازم ہیں اس بنیاد کو پکڑا جائے اور اس پر قوم کو متحد کیا جائے، اور وہ بنیاد ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا جو شخص اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض رکھے وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا، اور جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھے وہ بھی عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان سب کی محبت سینے میں موجود ہو، اور اس کو ہی عقیدہ اہل سنت کہتے ہیں، اور اس بات کا ابلاغ بڑا ضروری ہے تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں، اور پاکستان جو ایک نظریاتی سلطنت ہے اس کے اندر امن و امان رہے، اور اس پہ اثرات پھر پوری کائنات میں انٹرنیشنل سطح پر جس طرح کے عراق یا شام یا لیبیا میں حالات ہیں ان کا خاتمہ بھی